بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج 2 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آپ نے 1 رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور ہمارا بتایا ہوا عمل پڑھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس روزے کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو آج 2 رمضان المبارک کے دن یہ چھوٹا سا آسان سا عمل پڑھ لے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے۔ اس دعا کی فضیلت، اس دعا کی ترتیب آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ تفصیلاً شیئر کریں گے۔ اب اس عمل کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج 2 رمضان المبارک ہے۔ ہم آپ کی وساطت سے آپ کو قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک بڑا ہی زبردست قسم کا نبوی عمل بتانے جا رہے ہیں۔ وہ عمل جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تلقین فرمایا۔ قرض کا انسان کے سر پہ آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے معاملات میں، اس کے شب و روز میں، اس کے لیل و نہار میں، اس کے نشیب و فراز میں انسان حالات کی دلدل میں الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اللہ کی ذات عالی نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں۔ یعنی آج کا امیر ہے، کل کا غریب ہے، کل کا غریب ہے، آج کا امیر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ممالک میں ایسے بادشاہ اور رؤسا ہیں کہ جو ایک وقت میں بادشاہ ہوتا ہے، وہی بادشاہ ایک وقت میں جیل میں پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک وقت میں وزیر اعظم ہوتا ہے، دوسرے وقت میں اسیر اعظم ہوتا ہے۔ الغرض اللہ کی ذات عالی کے قبضہ قدرت میں ہے یہ حالات کا لانا اور حالات کو واپس لے کے جانا۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ایک مسئلہ لاحق ہو گیا ہے۔ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یا رسول اللہ، قرض چڑھ گیا ہے، اور اتنا قرض ہے میرے سر پر کہ جتنے میرے سر کے بال نہیں ہیں ان سے زیادہ قرض چڑھ گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تو کیا آپ وہ دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اس کی تعداد اور تفسیر میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ تو صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ، کون سی دعا ہے؟ تو میرے نبی نے وہ ایک دعا تلقین فرمائی صحابی کو، جو انہوں نے پڑھی، اللہ نے قرض بھی اتار دیا، کاروبار بھی بحال کر دیا، اور زیادہ مال و متاع عطا فرما دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرض کا سر پہ آ جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن قرض کا نہ دینا یہ عیب کی بات ہے۔ اور جس بندے سے آپ نے پیسے لیے ہیں ان کا مالک بن کے بیٹھ جانا یہ آپ کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اگر کوئی بندہ اس دنیا میں قرض لے کر چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، اس کے پیچھے ورثاء اس قرض کی ذمہ داری نہیں لیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ بندہ قرض کو واپس کرنے کا پابند ہوگا۔ یا رسول اللہ، یہ قرض واپس کیسے کرے گا؟ اس کے پاس تو اب پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو فرمایا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں
تو ان پیسوں کی بقدر یہ نیکیاں اس بندے کو دے گا جس کے اس نے پیسے دینے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے۔ دوسری روایت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغفر للشہید الا الدین، فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ بخش دیتے ہیں، لیکن الا الدین جو قرض ہوتا ہے میرا اللہ وہ معاف نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اگر آپ کے سر پہ کاروبار کی وجہ سے، گھریلو معاملات کے یا معاشی معاملات کے خراب ہونے کی وجہ سے قرض آ گیا ہے اور کوئی سبب بھی پیدا نہیں ہو رہا، تو آپ یہ عمل کریں۔ آپ نے اگر یہ عمل کیا تو میرے اللہ غیب سے آپ کے قرض اتارنے کے لیے کوئی سبب، کوئی وسیلہ پیدا فرما دیں گے۔ وہ عمل کیا ہے، وہ دعا کیا ہے، آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل ہے دوسرے رمضان کے دن کا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جب بھی عمل کریں فرض نماز کے بعد عمل کریں۔ فرض نماز کی ایک اپنی برکت ہے، ایک اپنی روحانیت ہے، ایک اپنی رحمت ہے، ایک اپنی قدر و منزلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اللہ اپنے مومن بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ فرض نماز کے بعد دعا کریں، فرض نماز کے بعد عمل کیا کریں۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے جب بھی عمل پڑھنا ہے تو عمل کے اول اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بڑی فضیلتیں، بڑی رحمتیں، بڑی برکتیں ہیں، یہ وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جو اس کا پڑھنے والا ہو۔ تو آپ نے 3 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ تو درمیان میں صرف 31 مرتبہ 31 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ سکرین پر لکھی ہوئی بھی آپ کو نظر آ جائے گی، تو آپ کو میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے حلال رزق دے، حرام سے مجھے بچا، اور اپنی ذات عالی کا فضل فرما، دوسروں کا مجھے محتاج نہ رکھ۔ اپنی ذات عالی سے، اپنے خزانوں سے مجھے عطا فرما دے، دوسرے بندوں کا مجھے محتاج نہ کرنا۔ یہ دعا حضور نے صحابہ کو بتائی، صحابہ نے پھر پوری امت کو بتائی۔ اب یہ دعا پڑھیں، کم از کم 31 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سر سے جتنا بھی قرض ہوگا وہ اتر جائے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 2 رمضان المبارک کے دن قرض سے نجات کے لیے اس چھوٹے سے آسان سے عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے سر پر جتنا بھی قرض ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کا بندوبست فرما دے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔